وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اکرام، چونکہ لوگ حج کی تیاری کر رہے ہیں اور اللہ بار بار سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے آج یہ سوچا کہ یہ ہمیں معلوم ہو کہ مکہ المکرمہ جو ہے اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اور مدینہ منورہ کی اہمیت کیا ہے. آج ہم مکہ منورہ کی اہمیت و فضیلت میں بات کریں گے انشاءاللہ العزیز. اگلے جمعہ مدینہ منورہ کی اہمیت و فضیلت میں بات ہوگی. یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی دعائیں کی. اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. جب ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اللہ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا. دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو وہاں بار بار آتے جاتے ہیں، اللہ بار بار آنا جانا ان کا قبول و منظور فرمائے. اور جو لوگ وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اللہ ان کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اور ابھی تک جو وہاں نہیں جا سکے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں بھی جلد از جلد اپنا گھر دکھا تاکہ وہ امن والا شہر، دونوں جو امن والے شہر ہیں وہ دیکھیں اور اپنے دل میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے. آج آپ وہاں جاتے ہو، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہاں پہنچ کر میرے دل اور دماغ کو سرور نہیں ملا، امن اور سکون نہیں ملا. یوں لگتا ہے جیسے اپنا ہی شہر ہے، کسی پرائی جگہ پہ نہیں آئے. اور انسان کے اندر کو خوشی محسوس ہوتی ہے اس اللہ کے گھر کو دیکھ کر، اپنے سارے کے سارے غم انسان بھول جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں اس وقت اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لے کر آئے جب ابھی وہ شیر خوار بچے. یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک زمزم کے کنویں کے پاس ایک درخت تھا. اس کے علاوہ نہ کوئی پرند نہ چرند نہ انسانی زندگی کا دور دور تک تصور نہیں تھا. کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں تھی. خشک اور جلے ہوئے پہاڑ تھے، نہ کوئی بندہ تھا. ایسے میں اپنے شیرخوار بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے جانا اور اپنی نوجوان بیوی کو وہاں پہ چھوڑنا کہاں کے حوصلے کی بات ہے. جب انہیں چھوڑ کے واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں ابراہیم کس کے سپرد ہمیں کر کے جا رہے ہو؟ جب تیسری دفعہ پوچھا تو کہا اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. دیکھیے توکل، دیکھیے ہماری امی جان کا کہنے لگی اگر اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہو اور یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر کبھی اللہ ہمیں ضائع نہیں. وہاں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، چند کھجوریں تھوڑا سا پانی دے دیا، نہ رہنے کی جگہ، جنگل بیابان میں چھوڑی. اللہ کی جب وہاں ایک ٹیلا تھا، ایک پہاڑ تھا، اس کے اوپر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں سکونت اختیار کرنے
ہونے کے لیے، رہائش پذیر ہونے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایسی جگہ پہ نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ کچھ پینے کو ہے، جنگل بیابان میں پھر بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میری اولاد یہاں پہ تیری عبادت کرے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کا ہی تو وسیلہ ہے کہ آج ہم وہاں جانے کو ترستے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مقام پہ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہیں ایک نماز کا ثواب ملے گا، وہاں پڑھی ہوئی نماز کا ثواب لاکھ درجے تک بڑھ جائے گا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا بڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہاں 27 نمازوں کا ثواب باجماعت پڑھ کے حاصل کرتے ہیں تو وہاں یقیناً ہمیں 27,000 27,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی مقدس اور کتنی اعلیٰ جگہ ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پھر ایک اور دعا کی، فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، میری اولاد کا اس طرف دل مائل کر دے۔ ہو گئے دل مائل، میں نے دیکھا ہے جو بندہ جتنی زیادہ دفعہ وہاں عمرہ اور حج کر کے آتا ہے وہ آ کے کہتا ہے یار میں تو بیت اللہ کے بغیر اداس ہو، میں تو مسجد نبوی دیکھنے کو ترس رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام روضۃ من ریاض الجنہ دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جدائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کی تھی کہ میری اولاد کا دل ان کی طرف پھیر دے۔ لوگوں کو ہم نے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، ربا روشن کر میرے سینے نوں، مینوں لے چل مکے مدینے، تیرا مکہ شہر میرا لائے جتھے جمیا کملی والا ہے، دل کردا ہے زمزم پینے نوں، ربا لے چل مکے مدینے۔ لوگ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے آگے التجائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی شہر دکھا دے، وہ مکہ مدینہ ہمیں بھی دکھا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ایک دعا اور دے دی، دیکھیے مکہ کے خشک پہاڑ آج بھی اسی طرح خشک ہیں، نہ کوئی پھل ہوتا ہے وہاں، نہ کوئی رزق پیدا ہوتا ہے، نہ باغات ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ اس میں سے رزق کی فراوانی کر دے پھلوں کی صورت میں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی باغ سے تازہ پھل توڑ کے لائے، سبزیاں ملیں گی تو آپ کو ہری بھری ملیں گی، دنیا کے کونے کونے میں پیدا ہونے والے پھل وہاں موجود ہیں، اپنے شہر میں نہیں ملے، شہر میں نہیں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو تو اللہ نے پورا کر دیا، لیکن دیکھیے یہ چند دنوں کی بات تھی، وہ چند کھجوریں پانی ختم ہو گئی، اب باپ اور ماں اور بیٹا اکیلے وہاں، ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے دعا دے کے، اور ان کا اللہ پہ توکل بھی تھا۔ پانی ختم ہے، کھجوریں ختم ہے، آگے نہ کچھ ایسی چیز ہے ملنے والی، نہ کوئی بندہ بشر ہے۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، ماں طرف اٹھی گیا، میں کیا کروں، کسی پانی پلاؤں، خود بھی پیاسی ہوں، میں کیا کروں، کچھ نظر نہ آیا۔ سامنے صفا پہاڑی تھی، اس کی طرف گئی، بیٹے کو وہیں پہ چھوڑ کے صفا کے اوپر کھڑی ہوئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، شاید کوئی انسان نظر آ جائے، کچھ نظر نہیں آیا۔ بے چینی اور بڑھی، مروہ کی طرف آگے بڑھی، وہاں ایک ایسی بستی تھی جو جس سے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، وہاں سے دوڑتی ہوئی آگے کو بڑھی، مروہ پہ پہنچی، پھر دیکھا کہ شاید یہاں کوئی مل جائے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لیکن وہاں تو زندگی کا تصور بھی نہیں تھا۔ کبھی پھر واپس آئی، بے چینی
پانی بڑھتی جا رہی ہے، صفا کی طرف آئی، صفا سے مروہ کی طرف بھاگتی، کبھی ادھر دوڑتی، کبھی 7 چکر مکمل ہوئے، اب مروہ کے اوپر کھڑی ہے، کانوں نے کوئی آواز سنی، کہنے لگی ہاجرہ کسی کی آواز آ رہی ہے، ذرا سن تو صحیح۔ سامنے درخت تھا جس کے نیچے اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، دیکھا تو وہاں جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، انہوں نے اپنی ایڑی اس کے اوپر ماری، زمین کے اوپر اللہ نے وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ دیکھیے اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جب تک میری اس بندی کی یہ حرد نے یہ جو اداکاری ہے، جو اس نے یہ کام کیے ہے، جب تک صفا اور مروہ میں تم یہ کام نہیں کرو گے، تمہارا نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ تمہارا جو ہے حج قبول ہوگا۔ اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند ہے کہ اللہ آج ہم میں وہ ادائیں دینا چاہتے ہیں، اور بندے وہ وہیں ادائیں کرتے ہیں۔ اللہ نے جانے زمزم مل گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ اس پانی کو نوچتی نہ تو شاید وہ کتنا بڑا چشمہ بن جاتا۔ زمزم کہا، یہ اتنا اعلیٰ و عمدہ پانی ہے، کائنات میں اس جیسا پانی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیاس کو بھی ختم کرتا ہے، غذا بھی ہے، بھوک کو بھی ختم کرتا ہے، انسان کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ زمزم پیتے ہوئے جب تم اللہ سے کوئی دعا کرتے ہو، اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ زمزم جو ہے پوری کائنات میں آج گھوم رہا ہے اور گھومتا جائے گا، اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، قیامت تک مستفید ہوتے رہے۔ اللہ کو نہ جانے یہ جو ہے مکہ المکرمہ کتنا پسند ہے کہ اللہ اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہیں اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہم سیال کوٹ میں رہ رہے ہیں، فلاں سڑک ہے، فلاں گلی ہے، فلاں محلہ ہے، اس کے اندر میرا گھر ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے اپنے گھر میں سکون دیا ہوا ہے، اللہ سب کو نصیبوں میں کرے، اور ہم لوگوں کو فخر سے اپنا علاقہ بتاتے ہیں۔ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں کہ اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یوں لگتا ہے اللہ ہمیں اپنے گھر کا ایڈریس دے رہے ہیں کہ لوگوں جو سب سے پہلے گھر مکہ میں تعمیر ہوا تھا، جو سب سے پہلے گھر تعمیر ہوا تھا وہ مکہ ہے، مکہ میں ہے، اور اس کی گھر کی خوشیاں بتا رہے ہیں، لوگوں کے لیے بنا تھا، مبارکن، یہ بڑا ہی بابرکت گھر ہے۔ دیکھیے وہاں تو اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں، لیکن وہاں جو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج اور عمرے بار بار کیا کرو، بار بار حج عمرے کیا کرو، تم جب بار بار حج اور عمرے کرو گے اللہ تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے گا۔ یہ بابرکت ہے، اللہ نے کہا تھا مبارکن وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ یہاں سے پھوٹا۔ جب لوگ وہاں سے آتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برائی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہدایت لے کے آتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بےہودگی چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، 85% 85% لوگ ایسا کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں کہ واپس آ کے پھر ان کو اپنے علاقے کا رنگ چڑھ جاتا ہے، لیکن ہدایت وہ بھی لے کر آتے ہیں، بار بار آنے جانے سے اللہ ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ ہدی للعالمین فیہ آیات بینات للناس، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس کے اندر مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، جو بھی اس میں داخل ہوگا اللہ نے کہا ابراہیم تو نے امن مانگا تھا، میں نے اسے امن والا بنا دیا، ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت
من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جو اس شہر میں جس کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے حج کے لیے آئے، جو نہیں آتا پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ یہ اتنا مقدس شہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے کوئی محبت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اس شہر کو چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا، ازورا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اس شہر سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے مکہ شہر تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا مقدس ہے، مجھے تجھ سے کتنی محبت تھی، لیکن کاش مجھے لوگوں نے اس شہر کو چھوڑنے کے لیے مجبور نہ کیا ہوتا۔ اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس شہر کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو اتنا پیار تھا۔ دیکھو حاجیوں وہاں جا رہے ہو، اس کی عظمت کو سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جا کر کوئی گندگی نہیں پھیلانا، کسی درخت کے پتے نہ توڑنا، کانٹے نہ توڑنا، شاخیں نہ توڑنا، وہاں کوئی شکار نہیں کرنا، کسی شکاری کی مدد نہیں کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، اپنے غصے کو پاکستان ہی میں چھوڑ کے جانا۔ وہاں جو کج روی اختیار کرے گا اللہ کہتے ہیں وہ نذقہ من عذاب علیم، وہاں شور شرابہ کرنے والے کے لیے، کج روی اختیار کرنے کے لیے، دوسروں پہ ظلم کرنے کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اللہ نے تو تمہیں چن لیا ہے، وہاں گری ہوئی چیز کوئی نہ اٹھا، اس مقصد کے لیے اٹھا سکتے ہو کہ دوسروں کو جس بھی چیز گری ہوئی ہے اس تک پہنچانے کے لیے اٹھا سکتے ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہاں ایک گھاس ہے جس کو ہم جلاتے ہیں اور لوہا جو ہے وہ پگھلاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا چلے اسے کاٹ لیا کریں، ہمیں وہاں کوئی چیز کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، ادب ہے شہر، ادب ہے۔ دیکھیے اللہ نے آپ کو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے چنا ہے اور یہ کتنا مقدس فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے، اور 10 گناہ جر جیسے ہیں۔ انسان کو 10 نیکیاں ملے، 10 گناہ اس کے جر جائیں، ان دونوں باتوں سے بڑھ کر انسان کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر ہم وہاں لوگوں کو دھکے دیں، یہ تو عبادت ہے، وہاں لوگوں کو دھکے دیں، لوگوں کو پریشان کریں، جلدی جلدی میں نے طواف ختم کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے آگے گر گراؤ، جب رکن یمانی پہ پہنچتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، حجر اسود تک پڑھتے جاؤ، کہیں اللہ سے معافیاں مانگو، استغفر اللہ پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا پڑھو، درود شریف پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، جو تمہارا دل چاہتا ہے پڑھو، اپنے لیے کچھ مانگ لو، اپنے بڑوں کے لیے کچھ مانگ لو۔ اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس پہ باپ مستری بن گیا تھا، بیٹا مزدور بن گیا تھا اور وہ حجر اسود دھو کا کام کرتا تھا۔ جب باپ اور بیٹے نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، اللہ نے کہا ابراہیم اب صدا لگاؤ لوگوں کو یہاں حج بیت اللہ کرنے کے لیے آئے۔ ابراہیم نے کہا اے اللہ میری صدا کہاں تک جائے گی؟ اس پہاڑ تک چلی جائے گی، اس سے آگے تو نہیں جائے گی۔ اللہ نے کہا ابراہیم کو صدا تو لگا، صدا لگانا تیرا کام ہے، لوگوں تک قیامت تک تیری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ جس نے یہ صدا سنی اس نے کہہ دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں تھا، باپ کی پشت میں تھا، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اب نہ جانے کس کس نے کہا، کس نے نہیں کہا۔ اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ کا زیارت، بیت اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، 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 علینا الا البلاغ۔
الحمدللہ الحمدللہ. For more good videos, please like and share this video and subscribe this channel. Thank you.